مومن کا اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر ایک تعلق مومن کا مومن کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تعلق کون سا ہے وہ آپ سن لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ یہ حدیث پاک ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی جو مثال ہے مومن کے ساتھ، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اور مومن جسد واحد کی طرح ہوتے ہیں، جسد واحد کی طرح ہوتے ہیں، فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، محبت میں، رحم دلی میں اور شفقت میں، یہ ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ آگے آقا کریم علیہ السلام نے مثال دی کہ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ جس طرح جسم کے کسی اعضاء میں درد ہوتی ہے یا بخار ہوتا ہے تو وہ درد پورا جسم محسوس کرتا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی مومن کو تکلیف ہو تو دنیا کے دوسرے کونے میں جو مسلمان بیٹھا ہے اسے تکلیف ہوتی، ایک جسم واحد کی طرح ہے۔ اب ایمان سے بتائیں کہ جب مسلمان بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، اور جسم واحد کی طرح ہے، تو ہمیں چوٹ ہاتھ پہ لگے پھر بھی تکلیف پورے وجود کو ہوتی ہے، ہمیں چوٹ پاؤں پہ لگے تو پھر بھی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے، سر میں درد ہو جائے تو تکلیف میں پورا جسم آ جاتا ہے، درد محسوس کرتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جو ہیں یہ ایک جسد واحد کی طرح ہیں، یہ محبت میں، رحم دلی میں اور شفقت میں ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک مومن مشرق میں بیٹھا ہے اور اس کو تکلیف ہوئی ہے، دوسرا مغرب میں بیٹھا ہے، اب اس کو تکلیف نہیں ہوئی، تو آقا کریم علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے غلاموں، اگر تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی اس مومن کی تو پھر سمجھ لو کہ تمہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج کل یہ فلسطین کا مسئلہ بڑا زیر بحث ہے، میں نے اس لیے بات کی ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، فلسطینی مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اگر ان پہ ظلم ہوتا ہے اور ہم ادھر ان کے ساتھ اظہار محبت بھی نہیں کر سکتے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اگر ان کی تکلیف ہمیں تکلیف محسوس نہیں ہوتی تو پھر سمجھ لیں ہمارے ایمان میں کوئی کمی کمزوری آ چکی ہے۔ کچھ جو ہے نا سوشلزم لوگ، وہ کہتے ہیں کہ یار فلسطین بھی ایک ملک ہے تو ہمارا بھی ایک ملک ہے، تو ہم کیوں جو ہے اپنے ملک میں اس طرح کا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہم پہلے پاکستانی نہیں ہیں، ہم پہلے مسلمان ہیں، پھر ہم پاکستانی ہیں، پھر ہم پنجابی ہیں یا بلوچی ہیں یا سندھی۔
پہلے مسلمان ہیں، پھر پاکستانی ہیں، پھر پنجابی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم ان کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ عوام پاکستان جو ہے نا، یہ تو ہر مظلوم مسلمان کے ساتھ کھڑی ہے، سچی بات ہے۔ ان کے جذبے ان کے لیے ہیں، ان کا تعاون، ان کی محبت، ان کی خدمت ان کے لیے ہے۔ آج بھی ہماری کتنی تنظیمات ایسی ہیں کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار محبت کرتی ہیں، ان تک سامان پہنچاتی ہیں۔ یہ ہمارے قریب یہ علامہ حضرت ثاقب مصطفی صاحب موجود ہیں، یہ سال میں ایک دفعہ وہاں جا کر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تعاون کر کے آتے ہیں۔ تو یہ جذبہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ عوام پاکستان تو ہر مظلوم مسلمان کے ساتھ کھڑی ہے، اظہار محبت بھی کرتی ہے، ریلیاں بھی نکالتی ہے، لیکن یہ اصل جو کام ہے یہ ذمہ دار لوگوں کا کام ہے، صاحب اقتدار لوگوں کی کرنے کا کام ہے کہ وہ آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران جب کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو پھر نہ جانے کون سی مجبوری ان کی آڑے آتی ہے کہ یہ ان کے ساتھ صرف زبان کے ساتھ اظہار محبت تک نہیں کرتے، اظہار محبت تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس حد تک غلامی غیروں کی اختیار کر لی ہے کہ کاموں تک آپ ان کے غلام بن چکے ہیں، تو اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، ایمان بچانے کے لیے صرف زبان پہ تو ابھی تک ان کا کنٹرول نہیں ہے، تو کم از کم زبان کے ساتھ ہی، زبانی کلامی ہی ان کے ساتھ اظہار محبت کر لیں۔ لیکن اتنی بھی توفیق نہیں ہے، تو جب اتنی ہی توفیق چھین لی جائے تو پھر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمارا جو ذمہ دار طبقہ ہے، اقتدار میں آیا ہوا ہے، وہ کس حد تک غلامی میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کے افسوس کی بات یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اب انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں فلسطینیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ انسانی حقوق کا خیال رکھیں۔ اندازہ لگائیں، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والی بات ہے۔ فلسطینیوں نے یہ حملہ کیا ہے نا، تو چھوٹے چھوٹے رابطوں کے ساتھ، تو ہمارے ملک میں بیٹھا ہوا مولانا فضل الرحمان وہ کیا کہتا ہے کہ میں فلسطینیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ انسانی حقوق کا خیال رکھیں، اور جب اسرائیل حملہ کرتا ہے فلسطینیوں پہ تو اس وقت ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، گونگے بن جاتے ہیں، اس وقت نہیں بولتے کہ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کا خیال رکھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیروں کے ٹکڑوں پہ بولتے ہیں اور غیروں کے اشاروں پہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے ترجمان نہیں ہیں، یہ غیروں کے ترجمان ہیں۔ یہی ہمارے اندر کے دشمن ہیں، انہی کی وجہ سے مسلمانوں میں کمزوری آتی ہے۔ جب اندر سے گھن لگ جائے تو پھر کمزوری اندر سے آ جاتی ہے۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایسے جتنے لوگ بھی ہیں جو وقت آنے پہ مسلمانوں کو چھوڑ دیں
اور غیروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی علن اعلان دنیا کے سامنے آئیں اور بتائیں کہ ہم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کسی بھی ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے۔ اب ایک مثال میں دیتا ہوں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ کسی گھر میں چور آ جائے، اللہ نہ کرے، تو وہ سارا سامان لوٹ کے لے کے جا رہا ہو، تو جو گھر والا ہے اسے پکڑ لے۔ اب بات طرفین تک چلی جائے تو وہ جو طرفین ہے یہ فیصلہ کرے کہ آدھا تو لے آدھا تو لے، تو یہ انصاف ہوگا؟ تو یہ ظلم ہے جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، وہ کسی قیمت پہ بھی اپنا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اسرائیل جو ہے یہ ایک ناجائز ریاست ہے، حق تو فلسطینیوں کا ہے، یہ تو نبیوں کی زمین ہے، نبیوں کی زمین ہے، نہ جانے اللہ کے کتنے نبی فلسطین میں آئے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر میرے اور آپ کی آقا کریم علیہ السلام کا سفر معراج جو آسمانی ہے وہ شروع ہی بیت المقدس سے ہوتا ہے، اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب تک مسلمانوں کا بچہ زندہ ہے اس وقت تک وہ اسرائیل کے خلاف بولتے رہیں گے اور فلسطینی مسلمان بہنوں بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ نبیوں کی زمین ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے بھائی ہیں وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، نسبت ہے، قربت ہے، ہم ان کو کسی قیمت پہ بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ جس دن ہم نے ان کو چھوڑ دیا، اللہ نہ کرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے غیر مسلم ہونے کا اعلان کر دیا۔ جب آپ نے مسلمانوں کو چھوڑ دیا ہے نا تو پھر سمجھ لیں آپ نے آٹومیٹکلی غیر مسلم ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک تعلق ہے، ایک قربت ہے بندہ مومن کی مومن کے ساتھ،